السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد رب فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ہماری 11ویں نشست ہے، 11واں لیکچر ہے یہ، اور 29 اپریل 5 رمضان المبارک۔ آج ہماری وہ جو صورتیں سورہ زلزلہ سے لے کے سورہ ناس تک وہ مکمل ہو چکی ہیں، ان کی تفہیم۔ آج سے ہم جو ضروری چیزیں ہیں ابتدا توحید سے کرتے ہوئے آگے چلیں گے۔ آج کے درس میں جو چیزیں اہم ہیں ان میں کائنات کی مشترکہ عبادت، رزق کی چابی، جنت کی چابی، اللہ کے میزان میں سب سے بھاری چیز، 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو توڑ دینے والا جملہ اور کلمہ، جنت کے 7 دروازے جس سے کھل جائیں، سب گناہ معاف ہو جائیں۔ تو آتے ہیں، سب سے پہلے مسلمان جب ہوتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس سے بندہ مسلمان ہوتا ہے اور اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے۔ یہ مفتاح دار السلام ہے، اسلام میں داخل ہونے کی چابی ہے، جہاں یہ جنت میں داخل ہونے کی بھی چابی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، آخرت میں وہ اجر نہیں پائے گا جب تک یہ کلمے کا اقرار نہیں کر لیتا۔ اور یہ کلمہ جو ہے اس کی شروط ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ علم کے ساتھ، اسے علم ہو اس کے معنی کا پتہ ہو، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ دوسرا، یقین کے ساتھ کہے، شک اور تردد نہ ہو۔ تیسرا بات یہ ہے کہ اسے قبول کرتے ہوئے دل سے۔ چوتھی چیز ہے کہ تابع داری، اس کلمہ جو ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا، اطاعت و فرما برداری۔ اور 5ویں شرط ہے الصدق، سچائی کے ساتھ، جو زبان سے اقرار کرے دل سے بھی اس کو سچا مانے۔ اور چھٹی چیز ہے اخلاص، کہ اس کے اندر اخلاص ہو، دکھلاوا نہ ہو، کوئی دنیا کا ہدف، کوئی دنیا کا حاصل کرنا، کوئی لالچ نہ ہو۔ اخلاص، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین۔ اللہ کے ہاں اخلاص کے علاوہ کوئی بھی چیز اخلاص کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اور 7ویں محبت کے ساتھ، یہ شوق اور رغبت کے ساتھ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ یہ 7 شرطیں ہیں کلمے کی۔ 8ویں بات لوگوں نے شامل کی ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کرنا۔ وہ اصل میں اخلاص کے اندر شامل ہے۔ اخلاص کا مطلب یہی ہے کہ غیر اللہ کی جو عبادت ہے اس کا انکار کرنا اور ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کرنا۔ آتے ہیں اس کلمے کے معنی کی طرف۔ لا معبود بحق الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی رب نہیں پوری کائنات کو نہ چلانے والا، نہ بنانے والا، نہ تخلیق میں، نہ تدبیر میں، اور نہ ہی حاجت روائی میں، اور نہ ہی عبادات میں۔ جس کی عبادت کی جائے اس میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی مستحق نہیں ذات، نہ عبادت کے، نہ مدد مانگنے کے، نہ اس کائنات کو چلانے میں کوئی اللہ کا شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو لا الہ شروع پہلے نفی ہے، کوئی الہ نہیں ہے برحق، جھوٹے بہت سے ہیں، حق والا صرف الا اللہ ایک ہے جو سچا رب ہے، معبود ہے سب کا۔ محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، تو اسے پھر کلمہ شہادہ کہہ دیتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، اس کے بغیر کلمہ طیبہ کہہ دیتے ہیں۔ تو محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور محمد رسول اللہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سچا رسول ماننا، خاتم النبیین ماننا، ان کی تابع داری کرنا، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا اس کو ماننا، اس کی تابع داری، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جانا۔ وَأَلَّا يُعْبَدَ إِلَّا بِمَا شُرِعَ إِلَّا مَا شَرَعَ، اور اللہ کی عبادت وہی ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ تو آتے ہیں اس کلمہ شہادہ یا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کے بارے میں۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی 18 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ لا الہ الا اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ۔ اللہ نے پہلے اپنا نام، پھر فرشتوں نے، مقرب اللہ کے بندے اور یہ فرشتے،
پھر وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، انہوں نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور سب سے بڑی یہ گواہی کلمہ توحید پہ ہے، اور سب سے افضل لوگ ہیں یہ اللہ، اس کے فرشتے اور پھر اہل علم۔ اللہ تعالیٰ کا تمام بندوں پہ حق ہے توحید کا، اور یہ کلمۃ الاسلام ہے، مفتاح دار السلام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا احب الکلام الی اللہ اربع، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ گفتگو جو ہے وہ 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم میں ہے، اور یہ عروۃ الوثقی ہے، سب سے مضبوط کڑی ہے۔ قرآن میں ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، جس نے کفر کا طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے سب سے مضبوط کڑی کو پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، سورہ لقمان، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر نعمتوں کی بوچھاڑ کر دی جو ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں، اور سفیان بن عیینہ کہتے ہیں اس کی تفسیر میں سب سے بڑی وہ نعمت جو اللہ نے بندوں کو دی ہے وہ ان عرفہم لا الہ الا اللہ، کہ انہیں لا الہ الا اللہ کا بتایا۔ پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے افضل ہے لا الہ الا اللہ۔ حدیث میں کیا لفظ ہے؟ آپ نے فرمایا لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر کہنا میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، پوری کائنات پہ ان تمام چیزوں سے افضل اور پسندیدہ اور احب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے نزدیک کیا ہے؟ یہ کلمات ہیں، اور ان میں لا الہ الا اللہ بھی ہے، اور یہ بندوں پر سب سے پہلا واجب ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، امام بخاری نے اس پہ باب باندھا، العلم قبل القول والعمل، علم آنا چاہیے بات کرنے سے بھی پہلے اور عبادت سے بھی پہلے، عمل سے بھی پہلے۔ تو لا الہ الا اللہ کا علم ضروری ہے، اس کے بغیر فائدہ نہیں ہوگا اس کلمے کا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ائمہ اور سلف متفق ہیں کہ سب سے پہلے جو بندے کو یہ حکم ملے گا، سب سے پہلے ایک مسلمان کو جو حکم ہے وہ اس شہادتان کا ہے، اللہ کی عبادت کی، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، سید الاولین والآخرین ہے، اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس کی شہادت کا حکم ملے گا سب سے پہلے، یہ سب سے پہلی اکائی ہے اسلام کی، اور ارکان اسلام میں سب سے پہلا رکن بھی ہے، اور یہ سب سے آخر واجب بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں جائے گا، یہ ابو داؤد کے اندر روایت ہے۔ اور جو یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس کا انکار کر جائے گا جو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی جو پوجا کی جاتی اس کا انکار کرے گا، تو اس کا مال، اس کا خون اور جو ہے وہ حرام ہوگا دوسرے مسلمانوں پہ۔ وہ مسلمان ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، اور باقی معاملہ حساب اللہ کے پاس ہے، یہ صحیح مسلم میں روایت ہے۔ سب سے پہلے جو دعوت کا آغاز کیا جائے گا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا اور کہا اول ما تدعوہم شہادت اللہ الہ الا اللہ، معاذ تم جائے گا اہل کتاب کے پاس، وہاں سب سے پہلی جو دعوت دینی ہے وہ لا الہ الا اللہ کی، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، توحید کی دعوت دینی ہے۔ اور جس نے اسے حق کے ساتھ کہا فلاح پا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو جب آپ نے دعوت کا اعلان کیا تو یہ الفاظ تھے، کہہ دو لا الہ الا اللہ تفلحوا، فلاح پا جاؤ گے۔ یہ مسند احمد کے اندر روایت ہے، اور صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، فافضلها، سب سے افضل شاخ، سب سے اعلیٰ شعبہ اس کا قول لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سب سے افضل شعبہ ہے۔ سب سے بڑی جو آیت اعظم، سب سے بڑی جو آیت ہے قرآن مجید میں عظمت والی، آیت الکرسی، اس کا بھی جز لا الہ الا اللہ ہے۔ اور تمام استغفار جو معافی رب سے مانگی جاتی ہیں، جو دعائیں ہیں، ان میں سید الاستغفار، سب کا سردار جو استغفار ہے وہ بھی
اس میں بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ سب سے زیادہ اجر جس وظیفے میں ملتا ہے اس میں بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 دفعہ دن میں پڑھتا ہے، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور پورا دن وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے حتیٰ کہ شام ہو جائے، اور اس سے افضل کسی نے عمل نہیں کیا الا کوئی یہی کام کرے۔ یہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے یہ کلمات کہے دن میں 10 دفعہ پڑھے، اس نے گویا 4 غلام آزاد کیے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ اور جس کے پاس پیسے نہیں صدقہ کرنے کے لیے تو فرمایا کل تحلیلۃ صدقہ، صحیح مسلم کے لفظ ہیں، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، صدقے کا اجر مل جاتا ہے اس سے۔ قبر کے اندر جو سوال ہوگا اس میں بندہ جب گواہی دے گا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو یہ وہ قول ثابت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ قول ثابت کے ساتھ جو ہے دنیا اور آخرت میں قول ثابت کے ساتھ ثابت قدمی دے گا، اور یہ بخاری کے اندر لفظ ہیں۔ بطاقے والی وہ حدیث بڑی معروف ہے کہ 99 سجل دفتر جن میں گناہ لکھے ہیں بڑے بڑے آدمی، ایک جیسے حدیث کے لفظ ہیں نبی علیہ السلام میں ایک آدمی کو پیش کیا جائے گا اور پھیلائے جائیں گے 99 سجلہ، 99 دفتر گناہوں کے بھرے ہوئے، کل سجل مد البصر، جہاں تک نظر جاتی اتنا لمبا وہ دفتر اور وہ کاپی اور وہ رجسٹر، فتخرج لہ بطاقہ، اور وہ بندہ مایوس ہو جائے گا، بعض روایات میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے ہمارے ہاں ظلم نہیں ہوگا آج، اور اس کے لیے کارڈ نکالا جائے گا جس پر یہ لکھا ہوگا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور وہ جو ہے رکھا جائے گا ایک پلڑے میں، اور دوسرے میں وہ 99 سجل دفتر جو ہیں گناہوں کے رجسٹر، فطاشت سجلات وثقلت البطاقہ، اور یہ کارڈ لا الہ الا اللہ والا بھاری پڑ جائے گا۔ یہ مسند احمد کے لفظ ہیں اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت ہے۔ اور ایک اور حدیث جو بڑی عظیم حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی یہ روایت مستدرک حاکم میں ہے اور انہوں نے اسے صحیح کہا، شیخ البانی نے بھی اپنے سلسلہ صحیحہ میں صحیح کہا، مسند احمد میں بھی ہے یہ روایت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان نبی اللہ نوح صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کو وفات کا وقت قریب آیا، اپنے بیٹے کو وصیت کی اور کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، آمرک بثنتین، 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، وانہاک عن اثنتین، اور 2 چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں حکم دیتا ہوں لا الہ الا اللہ کا، فإن السماوات السبع والارضین السبع لو وضعت فی کفہ، اے میرے بیٹے اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، رجحت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری پڑ جائے گا، اور 7 آسمان اور 7 زمین کن حلقۃ مبہمہ، ایک گول کڑا جو پورا ہے، ٹوٹا ہوا نہیں، کھلا ہوا نہیں، اس کی شکل میں ہو تو قسمت ہن لا الہ الا اللہ، اور یہ ابن کثیر کی روایت میں فصمت ہن، جس کا معنی ایک ہی ہے، قسمت ہن یا فصمت ہن، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ان کو توڑ کے رکھ دے۔ لا الہ الا اللہ اتنا عظیم کلمہ ہے۔ فرمایا وسبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ فإنہا صلاۃ کل شیء، یہ تمام کائنات کی نماز ہے، تمام کائنات یہ تسبیح کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وَيُسَبِّحُ، جو بھی چیزیں ہیں کائنات میں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، چرند پرند جمادات ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پتھر کنکریاں اٹھائیں ہاتھ میں اور ہمیں سنائیں کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی تھی، اور یہ روایت صحیح ہے۔ اور کہا وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ، رزق مخلوق کو سبحان اللہ وبحمدہ سے دیا جاتا ہے، یعنی رزق بھی اس سے ملتا ہے۔ وَأَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ، یعنی پہلے لا الہ الا اللہ کا اور سبحان اللہ وبحمدہ کا حکم دیا نوح علیہ السلام نے، اور 2 چیزوں سے روکا، عن الشرک والکبر، شرک سے جو کلمہ توحید کے اپوزٹ ہے،
اور دوسرا کبر، تکبر سے۔ صحابہ نے کہا، ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ بندے کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو، یہ کبر ہے؟ فرمایا نہیں، کبر یہ ہے کہ بندہ حق کو رد کر دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، یہ تکبر ہے۔ تو یہ بڑی عظیم حدیث ہے، اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ رزق کی چابی کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی تسبیح اور حمد جو ہے اس سے رزق حاصل کیا جاتا ہے۔ تو یہ رزق کی چابی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو اس میں بھی یہ اس کلمے کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ اور آپ نے فرمایا سب سے زیادہ حقدار میری شفاعت کا کون ہوگا؟ جس نے لا الہ الا اللہ اپنے دل سے خالصا من قلبہ ہی کہا ہوگا۔ یہ بخاری کے لفظ ہیں، اور صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ کوئی بھی بندہ جس نے یہ کہا لا الہ الا اللہ اور پھر مر گیا ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ اور بخاری اور مسلم میں ایک اور لفظ ہے ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ، کوئی بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، صدقا من قلبی، سچے دل سے یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آگ پہ حرام کر دیتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ اور ایک روایت جو بخاری میں ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آگ سے نکالیں گے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، اور قال اللہ عز وجل وعزتی وجلالی وکبریائی وعظمتی لأخرجن منها من قال لا الہ الا اللہ، میری عزت، میری جلال، میری کبریائی اور عظمت کی قسم، میں ضرور نکالوں گا ان کو جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا۔ یہ بخاری کے اندر ہے۔ وہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد لا الہ الا اللہ کرنے والے اخیر میں نکل آئیں گے، توحید پہ چلنے والے۔ یہ ہے وہ کلمہ توحید۔ اور جس نے صبح و شام یہ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو حدیث میں ہے کان لہ عدل رقبہ، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، کتبت لہ 10 حسنات، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے، اور بندہ شیطان کے شر سے اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا حتیٰ کہ شام ہو، اور اگر رات کو کہا تو صبح تک اسی طرح حفاظت ہوگی۔ ابو داؤد کے یہ لفظ ہیں۔ اور دوسری ایک اور حدیث جو صحیح مسلم میں ہے اس میں فرمایا آپ نے جو وضو کرے اور پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنہ، فرمایا کہ جو ایک گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں لا الہ الا اللہ کتنا عظیم کلمہ ہے۔ اور یہ اذان کا آغاز بھی اور خاتمہ بھی آپ نے فرمایا جو یہ اپنے دل سے اس کلمے کو کہے جب اذان ختم ہوتی ہے دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ صحیح مسلم میں لفظ ہیں۔ اور ایک اور روایت جو صحیح مسلم میں من قال حین یسمع المؤذن، جب مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنے اور وہ مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا، تو یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان کے وقت وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا غفر لہ ذنبہ، اس سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں۔ دیکھیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہوا، اور اسلام کو دین مان کے راضی ہوا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اس کلمے کی برکت۔ ہم اور غم اور کرب، بندہ پریشانیوں میں گھرا ہوتا ہے اور بیماریاں اسے گھیر لیتی ہیں، تو یہ جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، تو اللہ تعالیٰ اس کا ہم اور غم اور پریشانیاں دور کر دیتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں لفظ ہیں۔ دیکھیں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کتنا عظیم ہے، ہم غم پریشانیاں بھی دور اس سے۔ اور ہر دعا سے پہلے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یونس علیہ السلام کی دعا، اس سے پہلے بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی مسلمان کسی بھی دعا میں اس چیز کے ساتھ دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ ترمذی کے لفظ ہیں۔
بندہ قسم کھا لیتا ہے غلط، کفارہ بغیر اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھا لیتا ہے، وہ شرک اصغر ہے، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ حدیث کے لفظ ہے من حلف فقال فی حلفہ باللات والعزى، مجھے لات و عزیٰ کی قسم ہے، یا اپنے رزق کی قسم ہے، اولاد کی کسی بھی کی بھی قسم غیر اللہ کی کھا لیتا ہے، فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کفارہ اس کا کیا ہے؟ وہ کہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ متفق علیہ، یہ صحیح اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور جب کوئی فوت ہو رہا ہو تو اسے تلقین کیا کرو، فوت جب سانسیں نکل رہی ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، اور جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو یہ وہ عظیم کلمہ ہے جو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو بھی کہا تھا، اے چچا میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ کے ہاں حجت پکڑ لوں گا۔ تو لا الہ الا اللہ، افضل الذکر بھی لا الہ الا اللہ ہے، اس لیے یہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے، اس سے افضل کوئی کلمہ نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔